بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وآتوا اور دے دو. ہم نے پیچھے بھی کہا تھا بار بار اس صورت میں آتو کا لفظ آتا ہے. باقاعدہ طور پر سپرد کر دینا، پہنچا دینا، دے ڈالنا، یہ معنی ایتا کے تحت آتے ہیں. اس وجہ سے زکوٰۃ کا حکم بھی جب آتا ہے تو ایتا کا لفظ آتا ہے. وآتو دے دو النساء عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر. یہ صدقات دال کی زبر کے ساتھ وہ جو آپ صدقہ دیتے ہیں، اور دال کی پیش کے صدقات مہر، عورتوں کے مہر جو نکاح کے وقت ان کو دیے جاتے ہیں. نحلتن اس کے ویسے اردو تراجم میں زیادہ تر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے خوشی خوشی. نحلتن خوشی خوشی اردو تراجم میں یہ کیا گیا ہے. بالعموم تراجم کی جو ایک لمیٹیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ تفسیریں ہوئی ہوں تو ترجمے میں تو تین انداز اختیار نہیں کیے جا سکتے، تو پھر وہ ایک ہی ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل تو ظاہر ہے جب ہم تفسیر کریں گے تو وہ بتائیں گے. کیونکہ تفسیریں تین ہوئی ہیں نحلہ کے لفظ کی، اس وجہ سے تین ترجمے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہم تدریسی عمل میں تو وہ تینوں ترجمے کر سکتے ہیں. نحلتن خوشی ہدیے کے طور پر. دوسرا ترجمہ ہے فریضے کے طور پر، نحلتن فریضہ کے طور پر. اور نحلتن تیسرا دین کے طور پر، اس کو دین سمجھتے ہوئے نحلتن دین کے طور پر. پھر ان اگر طبنا وہ خوشی خوشی دیں. طبنا طاب یطیبو کا مطلب ہوتا ہے بالکل دل کی خوشی سے کرنا یا دل کی خوشی سے دینا. لکم تمہارے لیے، نفساً اپنے نفس کی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عن شیئن کسی چیز سے، من ہو اس میں سے مراد ہے مہر کی جو مقدار ہے یا مہر کا جو اماؤنٹ ہے اس میں سے. نفساً اپنے نفس کے اندر. فَكُلُوهُ تو اس کو کھا لو. فَكُلُوهُ تو تم اس کو کھا سکتے ہو، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. ہنیئن مزے سے، مریئن جس کی عاقبت کا کوئی خوف نہ ہو. یہ دو لفظ عام طور پر چلتے ہیں کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا کسی کو کھانے کے لیے ہنیئن مریئن. ہنا یہنا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کھانا جو بڑے مزے سے آپ کے حلق سے اترے، بہت لطف سے مزے سے آپ کے حلق سے اترے، تو ایسے کھانے کو ہنی کہتے ہیں. اور مری وہ کھانا کہ جو آپ کو ہضم ہو جانے والا ہو، جس کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ایک لفظ چلتا ہے میرے خیال اردو میں بھی چلتا ہے، میں نے ایک دو اردو تراجم میں بھی پڑھا ہے، مریئن پچتا ہوا. پچنا جانتے ہیں؟ اس کو کھانا پچتا نہیں ہے. کیا مطلب ہے پچتا نہیں ہے؟ مطلب اس کو موافق نہیں آتا، اس کو ہضم نہیں ہوتا. تو مریئن پچنے والا. فَكُلُوهُ ہنیئن مریئن تو کھاؤ اس کو ایک ایسے مال کے طور پر جس سے تم لطف اندوز ہو اور جو تم کو پچ جانے والا ہو، جس کا تمہیں خرابی کا کوئی اندیشہ نہ ہو. پوری آیت کا ترجمہ. اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی یا پھر فریضے کے طور پر یا پھر دین کے طور پر. تین ترجمے. پھر اگر وہ دل کی خوشی سے اس مہر کی مقدار میں سے کسی حصے سے تم کو دے ڈالیں، تمہارے حق میں دستبردار ہو جائیں، تو تم اس کو کھا سکتے ہو مزے سے اور پچنے والے مال کے طور پر. یہ سورۃ النساء کے بالکل شروع میں بہت سارے احکام آئے ہیں. معاشرے کی جو ہے نا وہ تنظیم کرنا، معاشرے کو آرگنائز کرنا، معاشرے کو بنیادیں ساری کی ساری فراہم کرنا ہمارے دین میں یہ شریعت کرتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا کہتے ہیں کہ سورۃ النساء کا یہ سارا یہ جو ہے آغاز وہ ایک شرک ہے ہمارے اس دور کا، جس کا نام سیکولرزم ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو ہم آرگنائز خود کر سکتے ہیں. زندگی کے سارے معاملات ہم طے کر سکتے ہیں.
ہمارا دین کہتا ہے کہ زندگی کے بنیادی معاملات سب کے سب اللہ رب العزت طے کر کے دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک وضاحت کر دینا البتہ ضروری ہے، عبادات اور معاملات یہ سارے کچھ معاملات میں ہیں، یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ جو شرک ہے ہمارے وقت کا، وہ کہتا ہے معاملات وغیرہ انسان سے جو معاملہ ہے، چاہے وہ افراد کی سطح پر ہو، چاہے وہ خاندانوں کی سطح پر ہو، چاہے وہ معاشروں اور ریاستوں کی سطح پر ہو، یہ سارے کا سارا اس میں مذہب کا کیا کام ہے، اس میں دین کا کیا کام ہے۔ اس حوالے سے نا ایک وضاحت البتہ ضروری ہے کیونکہ ایک افراط اور تفریط سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے علماء شریعت نے احکام کو بالعموم دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے عبادات اور دوسرا ہے معاملات، ٹھیک ہے۔ عبادات کے اندر سراسر توقیف ہے۔ توقیف کسے کہتے ہیں کہ توقیف کا مطلب ہے آپ نے ایک بات اپنے پاس سے نہیں کرنی، آپ نے ایک شے میں اپنی عقل نہیں لڑانی، بس جیسے کہہ دیا گیا ویسے کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں توقیف۔ توقیف کا مطلب بالکل روک دینا، سٹاپ، آپ کا کام نہیں ہے، پیچھے رہیے، بس جیسے کہا جا رہا ہے ویسے کیجئے۔ تو عبادات کے اندر سراسر توقیف ہے، ٹھیک ہے۔ توقیف کا الٹ کیا ہے؟ اجتہاد۔ توقیف کا اپوزٹ کیا ہے؟ اجتہاد۔ تو عبادات کے اندر کوئی اجتہاد نہیں ہے۔ اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل لڑانا جائز ہے، آپ کو پتہ ہے عقل لڑانا نہ صرف جائز ہے بلکہ جہاں یہ کام کرنے کے آپ مجاز ہوں وہاں اس پر آپ کو ثواب بھی ملتا ہے کہ عقل لڑانے پر، دین میں عقل لڑانے پر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ اس میں صحیح ٹارگٹ کو پہنچ جائیں تو اس پر آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر آپ ہدف کو نہ بھی پا سکیں، غلطی بھی کر جائیں، اس پر بھی آپ کو گہرا اجر ہے۔ یہ دین جو ہے نا عقل کو باقاعدہ انوالو کرتا ہے، البتہ اس عقل کے لیے ایک دائرہ دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو ایک دائرہ وہ ہے جہاں بھائی صاحب آپ اپنی عقل کو رکھیے، بس یہاں اللہ جو ہے فرمائے گا یا اس کا رسول فرمائے گا، آپ کو سننا ہے اور من و عن اس پر چلنا ہے، تو وہ ہے توقیف۔ توقیف سے برعکس چیز ہے اجتہاد۔ اجتہاد کا مطلب ہی ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرنا اور پورا زور صرف کر دینا، اپنی عقل کے ذریعے سے کوئی مناسب ترین حکم ڈیرائیو کرنا۔ اچھا، عبادات کے مقابلے پر معاملات کے اندر اجتہاد ہے۔ اجتہاد ہے لیکن اجتہاد مشروط ہے۔ مشروط کا کیا مطلب ہے؟ مشروط کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بہت بنیادی امور کے اندر اللہ کی طرف سے ہدایات آئیں گی، تو جہاں اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے اس کے اپوزٹ تو آپ نے نہیں کہنا کہ میری عقل یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں معاملات کے اندر خود مقرر فرما دی ہیں، تو معاملات کے اندر بھی یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ یہ معاملات کے اندر فقہاء نے کہا اجتہاد ہے کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کے اندر اللہ کا کوئی بھی فرمان ریلیونٹ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ تو اپنی عقل لڑا لے۔ نہیں، وہ یہ ہے، دو باتیں سمجھ لیجئے۔ مشروط، اجتہاد کو مشروط رکھنا شریعت کے ساتھ، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کچھ بنیادی امور میں اللہ اور اس کا رسول کچھ چیزوں کو طے کر دے گا، ان چیزوں کو آپ نے لینا ہے، اور اس کے بعد جو ایریا بچا اس میں آپ نے اپنی عقل کو ضرور استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کچھ بنیادی چیزیں اللہ طے کر دے گا، اور دوسرا یہ ہے کچھ امور سے اللہ رب العزت ممانعت فرما دے گا۔ تو جن چیزوں سے ممانعت ہے معاملات کے اندر، وہاں بھی آپ نے ٹریس پاس نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزوں کی پابندیاں معاملات میں بھی اللہ کر دے گا، کچھ چیزوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ تحریمات کر دے گا، ان کے بیچ جو ہے نا جو آپ کو ایریا ملے گا اس کے اندر آپ اجتہاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اصل ایریا اجتہاد کا، اور یہ بالکل جو جاہل ہیں جو کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا وہ ہر معاملے میں اجتہاد کر سکتے ہیں، ایک فریز فقہاء کے ہاں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، لا اجتہاد مع وجود النص، جہاں نص ہو وہاں اجتہاد نہیں ہے۔ لا اجتہاد مع وجود النص، جہاں نص موجود ہو وہاں اجتہاد نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک فریم تھا سورۃ النساء کا شروع ہی، کیونکہ خانگی اور تجارتی معاملات کے اندر آسمانی تشریعات سے ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس ایک پریفیس کو بیان کر دینا ضروری سمجھا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس صورت میں بہت ساری فاؤنڈیشن جو ہیں
وہ خانگی اور سماجی امور کی ڈالی گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک بندہ جو پوری زندگی کو اللہ رب العزت کی تحویل میں دینے پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کہ اسلام ہے، اور جو کہ وقت کے اس شرک سیکولرزم کے ساتھ صاف ایک متصادم پوزیشن ہے، اس کو ان چیزوں کو بہرحال لینا ہے، کیونکہ بسا اوقات جب آپ اپنا مذہبی نیریٹو لے کر آتے ہیں تو عام لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہاں پھر جو ہے نا عقل اور سمجھ اور دانائی کا تو پھر دین میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت کام ہے، اس کے لیے بہت سارا ایریا اللہ رب العزت نے دے رکھا ہوا ہے، آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ کہاں اللہ رب العزت نے آپ کو اس کے لیے آتھورائز کر دیا ہوا ہے اور کہاں آپ کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے۔ اچھا، اب ہم ان آیات کے متعلق جو ہے کچھ تفصیلی چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر عورتوں کو ان کے مہر دینے کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک شاید پچھلی مجلس میں اسی پچھلی مجلس میں یہ کہا تھا کہ قرآن مجید نے عورتوں کے مہر سے متعلق بے شمار مقامات پر بات کی ہے۔ ایک جگہ دو جگہ ہو، یعنی مہر اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہے، مہر اس کا مطلب ہے واقعتاً کوئی شے ہے۔ اچھا، اس وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پورے بر صغیر کے اندر شادی کا جب بھی آپ کے ذہن میں لفظ آتا ہے تو شادی کے تحت آپ کے ہاں کھانا اور دیگیں اور جی اتنا خرچہ آئے گا بارات کو کھلانے پر، حتیٰ کہ چلیں خیر بارات کا کھانا تو ویسے ہی ایک سراسر استحصال اور ظلم ہے، معاشرے کے استبداد نے اور لوگوں پر فرض ٹھہرا دیا ہوا ہے، چلو اس کو تو چھوڑیں۔ شادی کے حوالے سے جی شادی کرنی ہے بچے کی تو آپ کے ذہن میں جہیز کا لفظ آتا ہے، ولیمہ جو کہ ویسے مسنون ہے، چلیں اس کا وہ آ جاتا ہے۔ اچھا، جو بالکل کوئی چیز نہیں ہوتی آپ کی نظر میں شادی سے متعلق، وہ مہر ہوتا ہے۔ مطلب بر صغیر کے اس معاملے کو حقیقت یہ ہے کہ درست کرنا ضروری ہے۔ مہر ایک ایسی ریزنیبل اماؤنٹ ہوتی ہے جو عورت کے لیے ایک طریقے کی سوشل سیکیورٹی یا پروٹیکشن کا کام دیتی ہے۔ وہ اس کے پاس ایک ریزرو رہتا ہے کہ کیونکہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے اور اس کو وہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے کرنے کو، تو اس وجہ سے عورت کے پاس یہ نہیں ہے کہ وہ سڑک پر جا بیٹھے۔ بہت اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کا باپ دنیا سے جا چکا، یہ تھوڑی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ جی طلاق جو جی اپنے ابا جی کے گھر میں جا کر اس پر بوجھ بنو، بھائیوں کی اور بھابھیوں کی جو ہے نا وہ رحم و کرم پہ ہو جاؤ اور گالیاں کھاؤ۔ وہ مطلب عورت ایک اینٹیٹی تو ہے، اور اس کے لیے جس پروٹیکشن کا شریعت نے انتظام کیا ہے اس کا نام مہر ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو اتنا سا ہونا چاہیے جو عورت کی پروٹیکشن کا ذریعہ ہو۔ یہ وجہ ہے کہ مہر کے احکام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمائے، اور احادیث میں بھی اتنا تذکرہ ہے، اور فقہ کی کتابیں آپ کھول لیں اتنا زیادہ جو ہے نا مہر کا تذکرہ ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہے۔ اچھا، اب یہاں پر عورتوں کو مہر دینے کا باقاعدہ حکم فرمایا گیا ہے۔ پہلے ہم یہ کر لیں کہ نحلہ کے جو یہ 3 معنی بیان کیے گئے ہیں، تفسیر طبری نے بھی، امام ابن کثیر نے بھی، بغوی سب نے ہی یہ تینوں کی تینوں معنی سلف سے بیان کیے ہیں۔ جو پہلا معنی ہے، بلکہ پہلا اور دوسرا معنی، ایک ہے بطور ہدیہ، ایک دل سے دی جانے والی چیز، اس وجہ سے ہمارے اردو ترجمہ نے کہا ہے خوشی خوشی، ٹھیک ہے، ایک بالکل جو ہے نا وہ ازراہ محبت ایک شے کسی کو پیش کی جائے تو اس کو نحلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں اس حوالے سے یہ نہایت اہم ہے کہ وہ استغفر اللہ، اس وقت جو ہے نا وہ کئی سارے لبرلز بھی جا بجا ہم نے ایک بات کرتا سنے کہ جناب یہ جو استغفر اللہ، یہ جو پروسٹیٹیوٹ بیٹھی ہوتی ہے یہ پیسے لیتی ہے، تو وہ جو آپ کی جو ہے شریف زادی وہ بھی تو پیسے لیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہر شفٹ کے استغفر اللہ پیسے لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ زندگی بھر کے ایک مطلب بندھن کے پیسے لیتی ہے، پیسے دونوں لیتی ہیں۔ اچھا، تو کیا وہ جو پیسے لینا ہے وہ کسی شے کا معاوضہ ہے؟ ہمارے فقہا نے یہاں پر باقاعدہ کہا ہے کہ یہ کسی شے کا معاوضہ نہیں، مطلب یہ بہت اہم ہے۔ ہم مہر کی جو نوعیت ہے اس کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ مہر کسی شے کا عوض نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی شے کا عوض نہیں ہے۔ مہر سراسر ایک عطیہ ہے، مہر سراسر ایک ہدیہ ہے، اور دل کی خوشی سے
دی جانے والی ایک چیز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ جو ہدیہ یا عطیہ ہے اس کے تحت بھی مزید دو تفسیریں ہوئی ہیں سلف کے ہاں۔ ایک یہ ہے کہ ہدیہ ہے یا عطیہ ہے یا دل کی خوشی سے دی جانے والی چیز ہے تمہاری طرف سے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک ہدیہ ہے جو اللہ کی طرف سے عورت کے لیے ہے۔ یہ ایک تفسیر ہوئی ہے باقاعدہ کہ یہ عورت کو یہ ایک شاید اللہ نے دلوائی ہے، یہ عورت کو اللہ نے ایک چیز دلوائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ جب آپ مہر دیتے ہیں عورت کو تو ظاہر ہے اس کے اندر جو ہدیہ وغیرہ کا معنی ہے، تو ہدیہ وغیرہ میں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جس کے بدلے میں آپ تھینک یو کہتے ہیں، جی شکریہ کہتے ہیں، جی بہت مہربانی وغیرہ، تو بہت مہربانی بنیادی طور پر وہیں پر آپ کرتے ہیں بیسیکلی جب کوئی آپ کو ایک ایسی شے دے جو اس پر واجب نہ ہو اور ہر حال میں اس کو دینا نہ ہو، ورنہ اس معنی میں کون سا شکریہ؟ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے کہ مہر جو ہے ایک فریضہ ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پر نحلہ کا مطلب فریضہ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ مہر نکاح کے واجبات میں سے ایک ہے، تو مہر شریعت کی طرف سے واجب کی ہوئی ایک چیز ہے۔ تیسرا جو معنی ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور سیکولرزم کے دور میں شاید خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ تیسرا نحلہ، آپ کو پتہ ہے یہ غالباً شہرستانی نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ جو ہے نا مذاہب ریلیجنز، ٹھیک ہے، ریلیجنز پہ جو ہے نا وہ ایک طرح کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کا نام اس نے لکھا ہے الملل والنحل، نام سنا ہوگا میرا خیال آپ نے، کتاب الملل والنحل۔ ملل کس لفظ کی جمع ہے؟ ملت کی، اور نحل کس لفظ کی جمع ہے؟ نحلہ کی۔ تو نحلہ جو ہے بنیادی طور پر مذہب کو کہتے ہیں، کوئی مذہب یا مذہبی گروہ کو نحلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انتحالہ کا مطلب اس نے یہ مذہب اختیار کیا ہوا ہے، تو انتحال کا مطلب کوئی مذہب اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کی خاص یہ جو سگنیفیکنس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس مہر کو باقاعدہ دین سمجھتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ یہ آپ کی نا کوئی سماجی ایکٹیویٹی نہیں ہے، مطلب ویسے تو نکاح معاملات میں آتا ہے، آپ کو نکاح جو ہے معاملات میں آتا ہے، جس طریقے سے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ اور رہن سہن کے معاملے کرتے ہیں، ایسے ہی نکاح بلا شبہ معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، ٹرانزیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا یہ جو مہر والا حصہ ہے اس کو بطور دین سمجھنا ہے، اس کو کوئی سماجی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ یہ اس کا باقاعدہ وہ شے ہے جس پر تمہیں اجر ملتا ہے، جس میں اللہ کے آگے جواب دہی کا معاملہ ہے، تو یہ اس کو مذہب اور دین سمجھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے۔ تو گویا یہ ہو گیا کہ نکاح جیسا ایک عمل محض کوئی معاشرتی عمل نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ایک دینی عمل ہے، ایک دین پر چلنے کی ایک سرگرمی ہے جس شے کا نام نکاح ہے۔ اچھا، تو یہ ہوا آیت کا پہلا حصہ۔ اب اس پر ایک اور سوال مفسرین کے ہاں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کا خطاب مخاطب کون ہے؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر دے دو خوشی خوشی یا فریضے کے طور پر یا دین کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اس کا مخاطب کون ہے؟ یہاں پر مفسرین کی اکثریت نے کہا اس کا مخاطب عورتوں کے شوہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو شوہر جب نکاح کرتا ہے اس وقت اس کو مہر کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ پیچھے جو ہے نا وہ ذکر یہی ہے کہ تم 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، تو اسی ساتھ یہ ہے کہ پھر شادیاں کرو تو پھر نکاح بھی دو، تو اگلی آیت میں نکاح کا حکم آ گیا ہے، تو مخاطب پچھلی آیت میں بھی کیونکہ شوہر ہے تو اس آیت کے اندر بھی شوہر ہے۔ اکثریت مفسرین کی یہی کہتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ سلف میں سے کچھ نے کہا کہ اس آیت کے مخاطب عورت کا ولی ہے، عورتوں کے اولیاء ہیں۔ اولیاء جانتے ہیں، وہ پاک پتن شریف والے نہیں، اولیاء کا مطلب جو کسٹوڈین ہیں یا جو اس کے سرپرست ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ پیٹرن جن کو آپ بولتے ہیں، کیئر ٹیکر جن کو آپ بولتے ہیں۔ تو عورت کے حق میں آپ کو پتہ ہے اس کا باپ اس کا ولی ہوتا ہے، باپ نہ ہونے کی صورت میں اس کا سگا بھائی اس کا ولی ہوتا ہے، اس کے نہ ہونے کی صورت میں عورت کا چچا یا تایا اس کا ولی ہوتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ عورتوں کے جو اولیاء ہیں وہ مخاطب ہیں۔ اچھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالعموم عورتوں کو جو مہر دیے جاتے تھے اور جو کہ ایک اچھی اماؤنٹ ہوتی تھی، اس کو تو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 32.25 روپے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ جی مہر کتنا رکھیں جی، وہ جی 5,000 رکھ دیں،
مطلب 5,000 کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ یہ کہ ایک بندہ بیچارہ بالکل خالی ہے تو 500 بھی شاید اس کے لیے وہ کہانی الگ ہے، ورنہ یہ ہے کہ کوئی ایسی شے ہے جو عورت کے لیے ایک پروٹیکشن، دوبارہ اس کی خیر تکرار کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال یہ تھا کہ مہر جو کہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہوتی ہے شادی کے نکاح کے موقع پر، وہ شوہر کی طرف سے ادا کر دی گئی ہے، یہ کس کی جیب میں جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ جاہلیت میں یہ ابا جی کی جیب میں چلی جاتی تھی، جاہلیت کے دور میں، اور آج بھی شاید کئی جگہوں پہ ایسا ہو کہ یہ ابا جی کے مطلب کام آنے والی شے ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطب اولیاء ہیں، باپ ہیں، یہ اور اس کو دو، وہ بچی جس کی شادی ہو رہی ہے یہ اس کا حق ہے، اپنی جیب میں مت ڈالو۔ تو کہتے ہیں دوسری تفسیر کے تحت اس کے مخاطب جو ہیں وہ اولیاء ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت ضروری بات جو کہنے کی ہے، استغفر اللہ، ہماری چیزیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، بعض پٹھان علاقوں کے اندر ہم نے ایک رسم سنی ہے، اگر یہ سنی ہے ظاہر ہے اگر غلط ہے تو معذرت خواہ ہیں، کسی کا دل خراب ہو تو کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ جو ہوتا ہے کہ عورت کے گھر والے پیسے لیتے ہیں، عورت کے گھر والے پیسے لیتے ہیں کہ جی اتنے میں جو ہے نا ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کریں گے۔ تو بلکہ ایک طریقے سے ہم بھی بچپن میں چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ جو کوچی وغیرہ آیا کرتے تھے وہ ہمیں وہ بتایا کرتے تھے کہ جو ہے نا ہمارے بیٹیوں کی شادی جو ہے نا بہت آسان ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پیسے ملتے ہیں، بلکہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم جب بیٹی پیدا ہوتی ہے کہ اتنے سارے پیسے آئیں گے۔ البتہ بیٹا ہوتا ہے تو ٹھیک ٹھاک بھاری رقم جو ہے نا ہمیں ان کو دینی پڑتی ہے، اور وہ پھر جب آ جاتی ہے تو پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے ہیں، وہ ہم نے ان کو دے دیا، اور ایک طریقے سے سودا ہے، استغفر اللہ، ایک طریقے سے سودا ہے کہ مطلب پیسے دے کر ہم نے عورت لی ہے، کسی کی بیٹی لی ہے اس کو پیسے دے کر۔ تو کہتے ہیں اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ یہ جو پیسے ہیں اس بی بی کا حق ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، نہ یہ ابا جی کا حق ہے، نہ بھائی جان کا حق ہے، نہ چچا یا تایا کا حق ہے، نہ اس کے پورے کنبے قبیلے کا حق ہے کہ وہ اپنی جیب میں ڈالیں گے، یہ اس خاتون کا حق ہے۔ ہاں، اس کو بطور امانت سنبھالنے والا کوئی ہو وہ کوئی بات نہیں ہے کہ باپ کہے کہ اچھا میں اس کو سنبھال کے رکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ، کسی وقت اس کی انویسٹمنٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ جب اسے کہتے ہیں جی کہ یہ بیٹی پیسہ تو یہ تیرا ہی حق بنتا ہے، مگر کیا خیال ہے ہم گھر کی کسی ضرورت کے لیے خرچ نہ کر لیں، وہ کیا کہے گی بیچاری نئی نویلی دلہن، کیا کہے گی وہ بھی کر لو، مطلب نہ کرنا مطلب عام بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس نئی نویلی دلہن کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، تو زیادہ لوگ جو ہے نا معاف کروا لیتے ہیں، وہ بیچاری ہاں کر دیتی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے کہا کہ قاضی شریح جو ہے، آپ کو پتہ ہے یہ قاضی شریح ایک تابعی تھے، قاضی تھے، اور لیکن ان کی شان اتنی بیان کی جاتی ہے کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے وہ قضا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ تابعین میں سے مطلب غیر معمولی سٹیٹس ان کا مانا گیا ہے قاضی شریح کا۔ تو کہتے ہیں کہ قاضی شریح جو ہیں وہ اس حد تک کیا کرتے تھے کہ ایک عورت نے کبھی معاف کر بھی دیا تھا نا اپنا مہر شوہر کو، یا اس مہر کا کچھ حصہ شوہر کو معاف کر دیا تھا، تو لیکن بعد میں کسی وقت ایسا ہوا کہ اس نے کہا میں معاف نہیں کرتی۔ تو اصل تو قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو ایک شے دے دی ہے تو اب اس کی ہوئی، تو اور ہدیہ، آپ کو پتہ ہے ہدیے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بنیادی طور پر تو ہدیہ ہی ہے نا کہ عورت نے جو اس کا حق تھا وہ شوہر اپنا وہ حق عورت کو دے دیا، ہدیہ ہوا، تحفہ ہوا۔ اچھا، تحفے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، جو بندہ اپنے ہبہ میں، ہبہ جانتے ہیں نا، ہبہ، اپنے ہبہ میں چیز کو واپس لے، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قے کو واپس اپنے منہ میں ڈالے۔ مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر نفرت انگیز چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی سے نفرت ہی دلائی ہے، مطلب ایک بہت بری چیز ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ہبہ کر دیں کوئی شے، لیکن اس کی شرط فقہا نے یہ کہا ہے کہ اس نے اس کو جو ہے نا اپنے قبضے میں لے لیا ہو، قبضے سے پہلے ہبہ میں واپسی ہو سکتی ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے، قبضے سے پہلے ہبہ میں واپسی ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے قبضے میں چلا گیا ہے تو اب آپ واپس نہیں لے سکتے، بلکہ شریعت کی روح سے یہ بہت ہی کریہ کام ہے جو کہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ لیکن قاضی شریح کہتے تھے کہ عورت اگر بعد میں بھی یہ کہتی ہے نا کہ نہیں میں معاف نہیں کرتی، بعد اس کے کہ اس نے ایک بار معاف کر دیا تھا، تو کہتے ہیں وہ عورت کو دلواتے تھے، قاضی شریح وہ عورت کو دلواتے تھے۔ وہ باقی فقہا میں یہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ اس چیز کو قبول نہیں کیا گیا،
اور وہ کہتے ہیں یہ شریعت کے اس قاعدے پر ہی رہے گا کہ جب آپ نے ہبہ کر دیا ہے ایک بار تو آپ واپس لینے کے مجاز نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں جب ایک شخص نے قاضی شرح سے کہا کہ جناب یہ بیوی میری مجھے معاف کر چکی ہے مہر، انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاف کر چکی ہوتی نا تو اب یہ مانگتی نا۔ اللہ عالم اس کے تحت اصل چیز یہ ہے کہ عورت ایک شرمیلی صنف ہے، عورت ایک شرمیلی صنف ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ازدواجی عمل میں وہ سب آرڈینیٹ بھی ہے، جو کہ شریعت میں ویسے بھی ثابت ہے کہ مرد جو ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے نا وہ افسر ہے، ٹھیک ہے، یہ سب آرڈینیٹ ہے۔ تو سب آرڈینیٹ بالعموم مطلب اس کو شرمیلا پن زیادہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کی پوزیشن ہی یہ ہے۔ تو اس وجہ سے کہ ڈیلیبریٹلی عورت نے معاف کیا ہونا چاہیے، مطلب ایسے ویسے بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے، اور بہت امکان یہ ہے کہ اگر عورت کی طرف سے معافی ہوئی بھی ہے تو اس معاملے کو پر نظر ثانی کی جائے، ریوزٹ کیا جائے، پکا کیا جائے کہ بیٹی واقعتاً تو نے اس کو معاف مطلب چھوڑ دیا ہے مہر یا نہیں چھوڑا ہے۔ اور یہاں پر مطلب ہم ایک اور حدیث بھی بیان کرتے ہیں جو ویسے عمومی اصول ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے، حدیث تو نہیں ہے، لیکن سلف کے ہاں رائج مقولہ ہے، اور شریعت کے جو تمام اصول ہیں اصل میں ان اصولوں کی اپلیکیشن ہے اس ایک فریز میں، جو سلف سے اس قدر کثرت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو حدیث سمجھا ہے، اور وہی ہے کہ ما اخذ بسیف الحیاء فہو حرام، اور دوسرے الفاظ آ جاتے ہیں ما اخذ بسیف الحیاء فہو غصب۔ غصب جانتے ہیں آپ اسے کسے کہتے ہیں؟ غاصب کسے کہتے ہیں؟ غاصب، جو کسی کے حق پر زبردستی زور اور دھونس سے قبضہ کر لے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غصب جو ہے وہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ آپ کسی کے مال پر زبردستی قبضہ کر لیں، اور ویسے یہ ایک بہت بڑا ہے، یہ ہمارے ہاں یہ لوگ تو خیر سارا کے سارا آپ کو پتہ ہے ماڈرن اسٹیٹ میں دین کہاں ہوتا ہے، یہ جو انکروچمنٹس ہوتی ہیں اگر اس کو آپ اسلامی مطلب اس میں دیکھیں تو یہ آپ کسی کا مال لیتے ہیں، یہ یا تو یہ قوم کی ملکیت ہے، آپ کیسے لے سکتے ہیں کہ جی میں انکروچمنٹ کر لوں، میں وہ کر لوں؟ غصب ہے یہ تو، اور غصب حرام ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے کہا کہ غصب کی ہوئی اگر کوئی زمین ہے تو اس میں نماز نہیں ہوتی ہے آدمی کی، وہ کسی کا حق ہے، آپ اس میں کیسے کر سکتے ہیں؟ غصب کی ہوئے کپڑے میں نماز نہیں ہوتی ہے فقہاء نے کہا۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ فقہاء نے کہا کہ جو حیا کی تلوار کے ذریعے سے یا شرمیلے پن، حیا کا مطلب شرمیلا پن، شرمیلے پن کی تلوار سے کام لے کر اگر آپ نے کسی سے کچھ لیا ہے تو وہ غصب ہے اور وہ حرام ہے۔ مطلب آپ کی جیب میں بڑا خوبصورت سا ایک پین ہے، آپ کے کسی ساتھی نے یار مجھے نہیں دے دیتے، تو بہت اوقات آپ کے لیے آپ کہتے ہیں میں نہیں دیتا، وہ لے لیتے ہیں۔ کئی بار جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہوتا ہے، مطلب یہ مجھے دے دو، اچھا وہ بیچارہ کہہ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شرمیلے پن کی وجہ سے، کسی کی شرم کی وجہ سے وہ شرم سے انکار نہیں کر سکا ہے، اس وجہ سے وہ مطلب ہے کہ نہ نہیں کر پایا تو اس کو دے دیا گیا ہے، یہ غصب کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کو مطلب واضح ہونا چاہیے۔ اب کو روزمرہ معاملات میں ہوتا ہے، بہت اوقات آپ کسی سے کوئی چیز لیجیے، اس نے مجھے دے دی ہے، پکا پتہ کرو کہ اس نے دل سے دی ہے، واقعتاً راضی ہو کر دی ہے، یا کسی شرما شرمی میں دی ہے۔ اور دیکھیے واللہ میں آپ سے عرض کروں یہ بہت بہت بڑی بات ہے، یہ مطلب ما اخذ بسیف الحیاء، جو کسی کے شرمیلے پن کی وجہ سے جس میں وہ بیچارہ نہ نہیں کر سکتا لیکن دل سے دینے پر راضی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ بارات کے کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے ویسے؟ یعنی لاکھوں روپیہ جو ہے نا اس کو اتنا شوق ہے کھلانے کا، بھائی صاحب یہ سماج نے ایک دھونس کی ہوئی ہے کہ تیرا منہ کالا کر دوں گا، میں سماج کہتا ہے میں تیرا منہ کالا کر دوں گا، تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا جب تک تو 150-200 ڈشکروں کو پیٹ بھر کر جو ہے نا وہ مرغی بھنی ہوئی نہ کھلائے۔ وہ کھلاتا ہے، یہ مطلب حقیقتاً اللہ معاف کرے، اور جو کھانے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، مطلب یہ معاشرے کا استبداد ہے، وہ نہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس طرح کے بہت یہ جہیز کیا ہے، یہ سیف الحیاء سے نہیں ہے کہ وہ جہاں بچہ آدمی جو ہے انکار نہ کر سکتا ہو، شرما شرمی میں مطلب دینے پر مجبور ہو گیا ہو، تو یہی تو ہے جو فقہاء نے کہا کہ ما اخذ بسیف الحیاء، جو شرمیلے پن کی تلوار کے ذریعے سے آپ نے کسی سے ہتھیایا ہے وہ غصب ہے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ آپ کے حق میں کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو ہماری مہر کی ہو رہی تھی کہ عورت جو ہے وہ معاف تو کر دے، لیکن اللہ نے کہا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ دل کی خوشی سے ہی تم کو
کوئی شے معاف کر دیں تو پھر تم اس کو مزے سے کھا سکتے ہو، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے آج کے لیے نا آیت یہ اتنی کافی ہے۔ اگلی آیت سے انشاءاللہ ہم اگلی مجلس کا آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و